اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ یہ جو فضلتکم ہے تفضیل فضیلت، یہ بھی فضل میں سے ہے، اس کا مادہ فا دواد لام ہے، یہ بھی فضل میں سے فضیلت دی۔ تو اگر فضیلت دے دی یہ بھی ایک فضل تھا، عدل نہیں تھا کہ انہوں نے دنیا کی اقوام کے مقابلے میں اتنی فضیلت اور اونچا درجہ کسی محنت اور کمائی سے حاصل کیا تھا، نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ پاک پے در پے فضل فرماتا جاتا تھا۔ تو عدل کا چیپٹر الگ ہے کہ وہ جس نے جو کیا وہ پا لیا، فضل اللہ پاک کسی نسبت سے دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے اور از خود اپنی مرضی سے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہی وہ فضیلت ہے جو صحابہ کرام کو ملی۔ مثلا صحابہ کرام کے ظاہری اعمال، ظاہری اور غیر صحابہ میں سے، امتیوں میں سے بعد کے زمانوں کے کسی کے ظاہری اعمال نہ صرف یہ کہ برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ بعد کے زمانوں کے کئی مسلمان اپنے ظاہری اعمال میں صحابہ کرام کے اعمال سے بڑھ بھی سکتے ہیں اور کئی زیادہ ہوئے۔ وہ اولیاء کرام حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کثیر تعداد میں اولیاء کرام جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی اور اتنی کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت کی اور ساری زندگی مجاہدات کیے، ریاضات کی، کسی نے ساری زندگی جہاد کیے، کسی نے ساری زندگی تبلیغ کی، کسی نے کثرت کے ساتھ علم دین حاصل کیا اور لاکھوں انسانوں تک پھیلایا، کسی نے 90 لاکھ مسلمان کر دیے، کفر سے ایمان تک ان کو لے آیا۔ الغرض اتنے بڑے باعث اجر عمل کیے، محنتیں کی، ریاستیں کی، مگر یہ سارے اولیاء صلحاء بزرگان دین حضور علیہ السلام کی امت کے اپنے تمام تر اعمال سمیت مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے برابر بھی درجے میں نہیں ہو سکتے۔ تو اگر بات فقط عدل کی ہوتی تو پھر صحابہ کرام کو عدل کی بنا پر تمام امت کے تمام افراد پر فضیلت کا کوئی جواز ان کے لیے نہ تھا۔ پھر تو سیدھی سی بات تھی جس کا جتنا علم ہے وہ اتنا افضل ہے، جس کا جتنا عمل ہے اتنا افضل ہے، جس کا جتنا تقویٰ ہے وہ اتنا افضل ہے۔ مگر صحابہ کرام میں تو ایسے بھی ہوئے کہ ایک مثلاً ایک جنگ میں ایک شخص تھا کافر، وہ حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے لشکر کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی سواری آ گئی، یعنی کفر کی حمایت میں جنگ لڑتے لڑتے نجس اور پلید حالت میں تھا، کفر اور شرک کی حالت میں تھا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے سواری آ گئی اور آقا علیہ السلام کو دیکھا اور اوپر بیٹھے بیٹھے پوچھا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور آپ کی امت میں آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے وہیں فرمایا، تم میرا کلمہ پڑھ لو تو میں تمہیں یہی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ پکا وعدہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے گھوڑے پر ہی بیٹھے، سواری پر ہی بیٹھے کلمہ پڑھا اور نیچے اتر کے حضور علیہ السلام کے قدموں میں آنا چاہتا تھا، پاؤں پھسلا اور وہیں گر کے شہید ہو گیا۔ بس کلمہ پڑھنا نصیب ہوا اور کلمے کے ساتھ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت مل گئی حالت ایمان میں۔ نہ کلمہ مزید ابھی سیکھ سکا، نہ نماز پڑھنی تو کیا تھی ابھی یاد ہی نہیں کی، نہ روزہ سمجھا، رکھنا کیا تھا ابھی مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا، روزہ کیا ہے، کیا حج، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، کیا خیرات، کیا صدقات اور کیا حسنات اور کیا اعمال صالحہ، کوئی ایک عمل بھی اس کے پلے میں نہ تھا۔ مگر اس نے جو حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی اور وہ صحابی ہو گیا، درجے میں وہ سیدنا غوث العظم سے بھی بلند ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بلند ہے، داتا گنج بخش علی حجویری سے بھی بلند ہے، اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء سے بلند ہے۔ کیوں؟ وہ صحابی ہے، عمل کوئی نہیں ہے سوائے ایک عمل کے کہ حالت ایمان میں آقا کی زیارت کی۔ تو یہ جو فضیلت ملی یہ عدل سے نہیں بلکہ تو فضل میں بھی یہ ایک اللہ کا جس کو کہتے ہیں نا پیمانہ ہو گیا کہ اللہ پاک جس پر اب حضور کی زیارت کرنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا پیمانہ ہے کہ جس کو اس زیارت کی فضیلت دیتا ہے وہ ساری فضیلتیں نیچے رہ جاتی، تو یہ سب سے اونچا فضل ہے۔ تو نسبتوں کا فضل ہوتا ہے، تو سب صحابہ کرام کو جو فضیلت ملی وہ فضل اللہ کا نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث ہے۔ اب اہل مدینہ کو فضیلت ملی،
حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں، جو اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے وہ دوزخ کی آگ میں جل کے یوں ختم ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا۔ اب برائی کا ارادہ تو کسی بھی انسان سے کرنا حرام ہے، اور وہ کسی انسان سے بھی زیادتی کی جائے تو گناہ ہے، مگر اہل مدینہ کو حضور علیہ السلام نے مختص کر دیا، تو ہر ایک کے ساتھ جو برائی کرے گا اس کا گناہ برابر ہوگا، مگر جس نے اہل مدینہ سے کی اس کا گناہ زیادہ اور عذاب بڑھ گیا۔ کیوں؟ ان کو حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہے، آقا کے شہر میں بسنا نصیب ہے۔ ان چیزوں کو فضل کہتے ہیں جو کسی نسبت سے نصیب ہو جائے، جو کسی نسبت سے نصیب ہو جائے۔ تو یہ نسبت مکانی ہے، اس سے بھی فضل ہوتا ہے۔ نسبت زمانی ہے، کیا؟ ایک زمانے میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر ان سے ملنے والے، پھر ان سے ملنے والے۔ تو جو زمانہ حضور کے جتنا قریب ہے وہ بھی فضیلت پا گیا، تو یہ نسبت مکانی سے بھی فضل ہو گیا۔ اس طرح نسبی نسبت سے بھی فضل ہوتا ہے۔ نیکوں کی اولاد بشرطے کے ایمان اور عمل والی ہو، بے ایمان نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، یہ شرط پوری ہو کہ وہ اہل ایمان ہوں اور انہی صالحین اور اولیاء اور انبیاء کے نیکوں کی راہ پر چلنے والے ہوں۔ یہ بنیادی شرط اگر پوری ہو، اس کے بعد ان پر فضل ہوتا ہے، اور وہ خاص فضل ہے جو اوروں کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو آیا، جن بچوں کی دیوار تعمیر کر دی تھی، ان کے لیے خاص نسبت بیان کی۔ یہ جو احسان کیا ان بچوں پر، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا باپ نیک تھا، تو ان کے باپ کی نیکی ان کے بھی کام آ گئی۔ اور اگر خود اولاد صاحب ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور کافر تھا، اس کو وہ نسب کام نہ آیا۔ تو بنیادی شرط اگر پوری ہو جائے تو پھر یہ نسبتیں فضل کا باعث بن جاتی ہیں۔ اولیاء کی صحبت فضیلت کا باعث بنتی ہے، اہل اللہ کی صحبت۔ حضور نے فرمایا اللہ کے جو مقرب بندے، ذاکر بندے، اولیاء، فرمایا میری امت میں ایسے مقرب بندے ہیں کہ جو ان کی ہم نشینی اور ان کی قربت اور ان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اس کی بدبختی کو سعادت میں بدل دیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ تو ان کی مجلس بھی نسبت بن جاتی ہے اللہ کے فضل کی۔ اہل اللہ اور اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والا، بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ جب مجلس ذکر سے واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک مجلس ذکر کا حال سنتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، حال سناؤ۔ ملائکہ حال سناتے ہیں، اللہ پاک پوری بات سن کر فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا، بخش دیا۔ حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ آپ نے تو سب کو بخش دیا، ان میں تو ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو اس مجلس کی نیت سے ہی نہیں آیا تھا، ویسے گزر رہا تھا کسی کام سے، تو اس نے یوں ہی کھڑے ہو کے یا بیٹھ گیا، بس بائی دی وے گزرتے ہوئے بیٹھ گیا، وہ تو اس خاطر آیا ہی نہیں تھا، اس کو بھی بخش دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ جن کی مجلس میں وہ بیٹھا وہ میرے اتنے پیارے ہیں کہ میں ان کے ہم نشینوں کی بدبختی کو بھی، شقاوت کو ختم کر دیتا ہوں، اور جو ان کا ہم نشین ہوتا ہے اس کو بھی محروم نہیں دیتا، اس کی جھولی میں بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں باب فضل میں سے ہیں، یہ کسب میں سے اور عدل میں سے نہیں ہے۔ سو قیامت کے دن دنیا ہی کی طرح اللہ پاک عدل میں سب کو اپنے اپنے اعمال کا میزان پر حساب عطا فرما دیں گے، اور پھر اگر کسی کے لیے فضل کی کچھ اور بنیادیں، کچھ اور پیمانے، کچھ اور نسبتیں اللہ کے فضل کی ہیں، تو بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی وہ بھی فضل تھا، اور وہ کسی نسبت سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے فضل تھا۔ تو یاد رکھیں کہ فضل عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، عمل سے عدل ملتا ہے، عمل سے عدل ملتا ہے۔ فضل تو اللہ پاک کی ایک ایسی رحمت ہے جو دیگر نسبتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی جان اپنے آپ کو دوسرے کے گناہ کی سزا میں بدلے کے طور پہ پیش
نہیں کر سکے گی کہ باری تعالیٰ اس کا گناہ کا عذاب سزا مجھے دے دے، اسے معاف کر دے۔ فرمایا نہیں، ایسا کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، اس دن سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کوئی عدل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن کوئی عدل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں عدل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس دن اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو عدل بمانا معاوضہ یعنی عوض۔ اب پہلے جو معاوضہ ہم نے بیان کیا وہ معاوضہ تھا عمل کا معاوضہ بصورت جزا و سزا، اور یہاں جو معاوضہ مالی بیان ہو رہا ہے، جیسے کسی مقام